باب المواقیت، نماز کے اوقات کا بیان۔ عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظہر کا وقت زوال آفتاب کے بعد سے ہے اور اس کا آخری وقت جب تک ہے کہ آدمی کا سایہ اس کے طول کے برابر ہو جائے، عصر کے آنے کے وقت تک، اور عصر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ آفتاب زرد نہ ہو جائے، اور مغرب کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ شفق غائب نہ ہو جائے، اور نماز عشاء کا وقت ٹھیک آدھی رات تک ہے، اور فجر کی نماز کا وقت طلوع صبح صادق سے اس وقت تک ہے جب تک کہ سورج نہ نکل آئے، اور جب سورج نکل آئے تو نماز سے باز رہو، کیونکہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے۔ جی، یہ باب جو ہے اوقات نماز کے بیان میں ہے۔ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یقیناً نماز مسلمانوں پر اپنے مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ امام ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نماز کی فرضیت اور ان کے اوقات دونوں کا بیان ہے۔ اجمالی ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پر کچھ تفصیلاً بیان کیا ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ نماز کو قائم رکھو، نماز کو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور قرآن پڑھ کر نماز فجر میں۔ اس آیت کے تحت 4 نمازیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء داخل ہے، اور قرآن الفجر کے تحت فجر کی نماز آ گئی ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت میں پنجگانہ نمازوں کے اوقات کا بیان ہے۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے، اس کی تلاوت کی ہے، اس قسم کی احادیث صحیحہ میں پنجگانہ نمازوں کے اوقات بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں اوقات کی ابتدا بھی بیان کی گئی ہے اور انتہا بھی بیان کی گئی ہے۔ ابتدا اور انتہا دونوں کی تفصیل جو ہے موجود ہے۔ سب سے پہلے نماز ظہر کا وقت بتلایا گیا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت زوال آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے۔ امام مالک کے نزدیک زوال کے بعد جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے تو عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، مگر ظہر کا باقی رہتا ہے۔ ایک مثل کا جو وقت ہے وہ وقت مشترک ہے، 4 رکعت کے اندر دونوں کے جو ہے ادا کا وقت ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث جبریل میں ہے، فصلی بی الظہر فی الیوم الثانی حین صار ظل کل شیء مثلہ
وصلى بي العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله. مگر یاد رکھیے جمہور جو ائمہ ہیں ان کے نزدیک ظہر اور عصر کے وقت کے درمیان کوئی مشترک وقت نہیں ہے، بلکہ ظہر کے وقت کے نکلتے ہی عصر کا وقت کیا ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، وقت مشترک نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے جو مروی حدیث ہے انہو قال کہ وقت الظہر اذا زالت الشمس وکان الرجل کطولہ ما لم یحضر العصر۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ظہر عصر کے درمیان کوئی وقت مشترک نہیں۔ اسی طرح ترمذی میں ایک روایت ہے کہ انہو علیہ السلام قال اول وقت الظہر حین تزول الشمس وآخر حین يدخل العصر۔ اس سے بالکل واضح ہے دونوں کے درمیان کوئی مشترک وقت نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پیش فرمائی ہے وہ بات کی ان احادیث سے منسوخ ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ اوقات صلاۃ کا ذکر فرمایا۔ یہاں یہ کہ پھر حدیث جبرائیل کا مطلب یہ ہوگا، یہ توجہ کی جائے گی کہ آپ ایک مثل سائے پر ظہر کی نماز سے فارغ ہو گئے تھے اور عصر کی نماز شروع کر دی تھی۔ اب رہا ظہر کا انتہائی وقت، اس میں بھی اختلاف ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد ائمہ ثلاثہ اور احناف میں سے صاحبین رحمہم اللہ، اور امام صاحب کا بھی ایک قول ہے کہ ایک مثل تک ظہر کا وقت باقی رہتا ہے، ایک مثل کے بعد ہی سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے۔ مگر امام ابو حنیفہ کا جو مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ ظہر کا وقت 2 مثل تک رہتا ہے۔ بدائے میں امام صاحب کا صحیح قول یہی ہے۔ جی، عصر کا آخری ابتدائی وقت تو معلوم ہو ہی گیا ہے، ظہر کے وقت کے ختم ہونے کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ تحاوی میں اب انتہائی وقت کے سلسلے میں بات نقل کی گئی ہے کہ فقہا کی ایک جماعت کے یہاں عصر کا آخری وقت اسفرار شمس، اسفرار شمس کا مطلب ہوتا ہے سورج کی شعاعیں جو ہے زرد پڑی جائے، دھیمی ہو جائے، آدمی اس کا طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ سکتا ہے، یعنی 2 مثل تک عصر کا آخری وقت رہتا ہے۔ جبکہ یہ جو ہے امام شافعی کا بھی ایک قول ایسا ہی بتایا جاتا ہے، مگر ائمہ اربعہ کا مذہب یہ ہے کہ غروب شمس جو ہے یہ عصر کا آخری وقت ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلے میں 3 قول منقول ہیں۔ ایک تو استحباب کا وقت، یہ مثلین سے اسفرار شمس تک رہتا ہے۔ دوسرا مکروہ وقت، یہ اسفرار شمس سے غروب تک رہتا ہے۔ اور تیسرے اسی دن کے عصر کی چھوٹی ہوئی نماز اس وقت غروب شمس تک جو ہے اس سے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے۔ اب جہاں آفتاب غروب ہو گیا، مغرب کا وقت کیا ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے۔ اب مغرب کا انتہائی وقت کیا ہے، اس سلسلے میں ائمہ کے مابین اختلاف ہے۔ امام شافعی، امام مالک، امام اوزاعی کا قول یہ ہے کہ مغرب کے لیے ایک ہی وقت ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان طہارت حاصل کر کے اذان و اقامت کے بعد 5 رکعت نماز پڑھ سکے، بس۔ امام حنیفہ، امام احمد کے یہاں مغرب کا جو انتہائی وقت ہے وہ شفق کے غروب ہونے تک، یعنی شفق کے زائل ہو جانے تک۔ اب شفق کے بارے میں بھی جو ہے یہ ہے کہ اس کا اطلاق سرخی اور سفیدی دونوں پر ہوتا ہے۔ شفق ابیض، شفق احمر کہتے ہیں۔ شروع سے آپ لوگ جو ہے فقہ کی کتابوں میں بات سمجھ چکے ہیں۔ تو امام شافعی، امام مالک اور امام احمد یعنی ائمہ ثلاثہ، اور اس طریقے سے صاحبین احناف میں سے، ان کے یہاں شفق سرخ کے غروب تک رہتا ہے۔ جی، جو لالی ہوتی ہے آفتاب کے جو ہے ڈوبنے کے بعد سرخی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے،
لیکن امام ابو حنیفہ اور امام ظفر کے نزدیک شفق ابیض مراد ہے، جو سرخی کے بعد کیا ہوتی ہے؟ نمودار ہوتی ہے۔ اب عشاء کی نماز کا وقت، اول وقت عشاء کے بارے میں وہی اختلاف ہے جو آخر وقت مغرب کے متعلق ہے۔ عشاء کے آخری وقت کے بارے میں ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری اور اصحاب رائے کے نزدیک جو ہے عشاء کا آخری وقت نصف رات تک رہتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو عشاء کا آخری وقت تہائی رات تک، اور یہی قول حضرت عمر اور حضرت ابو ہریرہ کا بھی ہے، مگر جمہور ائمہ کے یہاں عشاء کی نماز کا آخری وقت صبح صادق کے طلوع ہونے تک ہے۔ جی نماز فجر کا وقت، اب جو ابتدائی وقت ہے وہ تو متفق علیہ ہے، صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ اب فجر کا جو انتہائی وقت ہے اس میں اختلاف، امام مالک، امام شافعی کا ایک قول یہ ہے کہ فجر کا آخری وقت اسفار جب روشنی خوب پھیل جائے وہاں تک رہتا ہے، کیونکہ یہ اسفار جو ہے طلوع شمس کا جو ہے مقدمہ ہے۔ طحاوی میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے کہ اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ فجر کا ابتدائی وقت صبح صادق ہے اور آخری وقت جو ہے طلوع شمس ہے۔ جی اب یہ جو بات کہی گئی ہے کہ سورج جب نکل آئے تو نماز سے بعد رہو، کیونکہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان نکلتا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سورج کے نکلنے کی جگہ شیطان کے دونوں سینگ ہیں، کہ سورج ان کے اندر سے طلوع ہوتا ہے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب خود ایک روایت میں بتایا گیا ہے کہ طلوع آفتاب کے موقع پر شیطان آفتاب کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنا سر آفتاب کے نزدیک کر لیتا ہے، اسی طرح غروب کے وقت بھی کرتا ہے۔ تو اس کے اس طرز عمل کا سبب یہ ہے کہ جو لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں، آفتاب کی پوجا کرتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو اس جو ہے اس قسم کے سورج پرستوں کے اس طرز عمل کے ذریعے وہ ایسا سمجھتا ہے، گمان کرتا ہے کہ لوگ میری عبادت کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ اپنے تابع داروں کے ذہن میں بھی یہ بات بٹھاتا ہے کہ لوگ آفتاب کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہیں، بلکہ حقیقت میں میری عبادت کر رہے ہیں، میرے سامنے جو ہے سجدہ کر رہے ہیں، ماتھا ٹیک رہے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کا حکم دیا کہ ان اوقات میں نماز نہ پڑھا کریں، تاکہ مسلمانوں کی عبادت شیطان کے جو ہے پرستش کرنے والوں کی عبادت کے اوقات میں نہ ہو۔ وعن بریدۃ رضی اللہ عنہ قال ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن وقت الصلاة فقال له صل معنا هذين يعني اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر، والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، فأبرد بها، فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله، قال وقت صلاتكم بينما رأيتم۔
حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تم ان دنوں میں ہمارے ساتھ نماز پڑھو تاکہ میں تمہیں نماز کے اوقات دکھا دوں۔ چنانچہ جب سورج ڈھل گیا آپ نے حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا، حضرت بلال نے اذان دی، پھر آپ نے انہیں تکبیر کہنے کا حکم دیا، انہوں نے ظہر کی تکبیر کہی، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر آپ نے عصر کی اقامت کا حکم دیا جب سورج بلند اور سفید صاف تھا، عصر کی نماز پڑھائی، پھر مغرب کی اقامت کا حکم دیا جب کہ سورج غروب ہی ہوا تھا اور مغرب کی نماز پڑھائی، پھر عشاء کی اقامت کا حکم دیا جب شفق غائب ہو گئی تھی اور عشاء کی نماز پڑھائی، پھر فجر نمودار ہوتے ہی آپ نے اقامت کا حکم دیا اور نماز پڑھائی۔ گویا پہلے دن آپ نے تمام نمازیں اول وقت پڑھا کر دکھا دیں کہ نماز کا یہ اول وقت ہے۔ پھر جب دوسرا دن ہوا تو آپ نے بلال کو ظہر کو ٹھنڈا کر کے اذان دینے کا حکم دیا اور خوب ٹھنڈا کر کے ظہر کی نماز کو پڑھایا، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ سورج بلند تھا لیکن کل کے وقت سے دیر کر کے نماز پڑھائی، اور مغرب کی نماز شفق غائب ہونے سے پہلے یعنی شفق غائب ہونے کے قریب پڑھائی، اور عصر کی نماز اور عشاء کی نماز تہائی رات گزر جانے پر پڑھائی، اور فجر کی نماز خوب روشنی میں ہو جانے کے بعد پڑھائی۔ اس کے بعد فرمایا نماز کے اوقات دریافت کرنے والا شخص کہاں ہے؟ اس شخص نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہاری نماز کے اوقات ان اوقات کے درمیان ہیں جو تم ان دونوں میں دیکھ چکے ہو، ان دنوں میں دو دنوں میں دیکھ چکے ہو۔ دیکھیے سائل کا سوال کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ نمازوں کے اوقات کے سلسلے میں یہ بتا دیا جائے کہ نماز کا اول وقت کیا ہوتا ہے اور آخر وقت کون سا ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زبانی سمجھانے سے زیادہ یہ بہتر سمجھا کہ اس کو عملی طور پر دکھا دیا جائے تاکہ اوقات ذہن نشیں ہو جائیں۔ اس لیے آپ نے اسے نماز کا اول اور آخر دونوں وقت بتانے کے لیے پہلے دن تو نمازیں جو ہے شروع وقت میں اول وقت میں پڑھیں اور دوسرے دن آپ نے آخر وقت میں پڑھیں۔ حدیث میں ظہر کا ذکر کیا گیا کہ جب آفتاب ڈھل گیا تو آپ نے بلال کو اذان دینے کا حکم دیا، انہوں نے اذان دی، پھر آپ اقامت کا حکم دیا، انہوں نے اقامت کی، اس کے بعد عصر کا ذکر کیا، لیکن نہ تو عصر کے نماز کا وقت ذکر کیا گیا اور نہ عصر ہی اور نہ اس کے بعد کی اذانوں کا ذکر کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معروف ہے، معروف ہونے کی وجہ سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ دوسرے دن آپ نے ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھا، یعنی پہلے روز کے مقابلے میں دوسرے دن ظہر کی نماز اتنی تاخیر سے پڑھی کہ گرمی کی جو شدت تھی اور تپش تھی، سختی، وہ جاتی رہی تھی۔ عصر کی نماز آپ نے پہلے روز کی تاخیر کے مقابلے میں زیادہ تاخیر سے یعنی 2 مثلین کے بعد پڑھی، لیکن پہلے روز کی تاخیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عصر کی نماز میں پہلے روز تاخیر کی گئی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ظہر سے تاخیر کی گئی تھی۔ دوسرے روز آپ نے تمام نمازوں کو تاخیر سے یعنی ان کے آخری اوقات میں ادا فرمایا، جیسے کہ ابھی آپ کو بتا دیا گیا، مگر آپ نے عشاء کو آخر وقت تک مؤخر نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اگر آپ عشاء کو اس کے آخر وقت مختار یعنی آدھی رات تک مؤخر فرماتے، اس سے لوگوں کو دیر تک جاگنے کی وجہ سے تکلیف اور پریشانی ہوتی، لوگ حرج میں پڑتے، اس لیے آپ نے اگر آپ عشاء سے پہلے سو رہتے تو مناسب نہ ہوتا، کیونکہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا مکروہ ہے۔ حدیث کے آخری جملے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ان دونوں دنوں میں ہمارے ساتھ نماز پڑھ کر یہ دیکھ لیا ہے جو ہے نمازوں کا اول وقت کیا ہے اور آخر وقت کیا ہے، لہذا شروع سے لے کر اخیر تک اول وقت بھی ہے اور اوسط بھی اور آخر وقت بھی ہے، لہذا اس کے درمیان تم جب چاہو نماز پڑھ سکتے ہو۔ آخر وقت سے مراد وقت مختار ہے نہ کہ وقت جواز۔ اس لیے نمازوں کے جو آخری وقت آپ نے بیان فرمائے ہیں ان کے بعد بھی نماز کا وقت باقی رہتا ہے، تاہم وہ وقت جواز ہوتا ہے، وقت مختار نہیں ہوتا، دونوں میں فرق ہے، وقت مختار الگ ہے اور وقت جواز الگ ہے۔ الفصل الثانی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امنی جبریل عند البیت مرتين
وصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين، رواه ابو داود والترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امنی جبریل عند البیتی، جبرائیل امین علیہ السلام نے امام بن کر خانہ کعبہ کے نزدیک مجھے 2 مرتبہ یعنی 2 روز نماز پڑھائی۔ وصلی بی الظہر، چنانچہ پہلے جس وقت سورج ڈھل گیا اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، حین زالت الشمس، وکان قدر الشراکی، اور وہ سایہ جو ہے تسمے کے مانند تھا، اور جس وقت ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ اس کے برابر ہو گیا تو مجھے عصر کی نماز پڑھائی، اور جس وقت روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے یعنی سورج غروب ہونے کے بعد تو مجھے مغرب کی نماز پڑھائی، اور شفق غائب ہونے کے وقت مجھے عشاء کی نماز پڑھائی، اور جس وقت روزہ دار کے لیے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے یعنی صبح صادق کے بعد مجھے فجر کی نماز پڑھائی۔ جب اگلا روز ہوا تو انہوں نے مجھے ظہر کی نماز ایسے وقت پڑھائی جب کہ سایہ 1 مثل کے قریب ہو گیا تھا، اور مجھے عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ سایہ 2 مثل ہو گیا، اور مجھے مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ روزہ دار افطار کرتا ہے، اور مجھے عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ تہائی رات ہو گئی تھی، اور مجھے فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ خوب روشنی ہو گئی تھی۔ پھر جبرائیل نے میرے طرف متوجہ ہو کر کہا: اے محمد، یہ وقت آپ سے پہلے کے نبیوں کی نماز کا ہے، اور نماز انہی 2 وقتوں کے درمیان ہے۔ جی دیکھیے، اس میں ایک خاص بات ذہن میں رکھنے کی وہ یہ ہے کہ مکان اور زمان کے لحاظ سے سایہ اصلی جو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ بعض جگہ تو سایہ اصلی زیادہ ہوتا ہے، اور بعض جگہ کم ہوتا ہے، اور بعض جگہ تو سایہ اصلی بالکل ہوتا ہی نہیں، جیسے مکہ معظمہ میں جی 19ویں جو سرطان کو سایہ اصلی نہیں ہوتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے روز کی نماز ظہر کے وقت کے بارے میں فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے دن مجھے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جبکہ ان دنوں میں مکہ معظم میں سایہ اصلی جوتوں کے تسمے کی چوڑائی کے برابر تھا، گویا وہ ظہر کا اول وقت تھا۔ امامت جبرائیل کے سلسلے میں 2 اشکال جو ہیں مشہور ہیں۔ پہلا ہی تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، پھر افضل کی امامت مفضول نے کیسے کی، یہ ایک اشکال اول ہے۔ اشکال ثانی یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں، اور وہ احکام شرع کے مکلف نہیں ہیں، نماز کے مکلف نہیں تھے، اس لیے جبرائیل کی نماز تو نفل تھی، اور حضور جو اقتدا فرما رہے تھے آپ پر نماز فرض تھی۔ اس صورت میں تو صلاۃ المفترض خلف المتنفل کا اعتراض لازم آ رہا ہے کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز پڑھنے والے کی جو ہے اقتدا کیسے جائز ہو سکتی۔ تو یاد رکھیے، اشکال اول کا جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ امنی کے معنی امامت کرنے کے نہیں لی، بلکہ امام بنانے کے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جبرائیل نے مجھے امام بنایا، اور جبرائیل خود مقتدی ہو کر لقمہ دے رہے تھے، نماز کی تعلیم دے رہے تھے، سکھلا رہے تھے۔ نفس صلاۃ کا طریقہ حضور کو تو پہلے سے معلوم تھا، کیونکہ فجر اور عصر کی نماز میں
حضور پہلے بھی ادا کیا کرتے تھے۔ اب حدیث میں امامت سے امامت اصطلاحی مراد نہیں ہے، بلکہ امامت کے وہ معنی ہے جو ذکر کیے گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اصطلاحی امامت ہی اگر مراد ہے تو اس میں بھی کوئی شرعاً کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اقتداء بھی کی ہے، حالانکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف مفضول تھے، تو ایک افضل کا مفضول کے پیچھے نماز پڑھنا ثابت ہے۔ دوسرے اشکال کا جواب یہ ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ نماز کی تعلیم نہیں دی گئی تھی، اس وقت تک حضور پر بھی نماز فرض نہیں تھی۔ وجوب حکم کے لیے بیان حکم ضروری ہوتا ہے، جب تک بیان حکم نہیں، اس وقت تک انسان اس کا مکلف بھی نہیں۔ اب صلاۃ المتنفل خلف المتنفل ہوئی، یا یہ کہ جبرائیل جب اس نماز کی تعلیم کے لیے مکلف ہوئے تو یہ بات کہی گئی ہے محدثین نے کہ وہ نماز جبرائیل پر بھی فرض ہو گئی تھی۔ اس صورت میں صلاۃ المفترض خلف المفترض ہوئی۔ اچھا، اور ایک جملہ جو ہے اس حدیث میں ہذا وقت الانبیاء من قبل کا، کہ پنجگانہ کے اوقات کو بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے پہلے انبیاء کا وقت ہے۔ اس سے تو یہ بات معلوم ہو رہی ہے اور ثابت ہو رہی ہے کہ انبیاء سابقین پر بھی پانچوں نمازیں فرض تھی۔ حالانکہ عشاء کی نماز کے بارے میں حدیث معاذ بھی ہے کہ انہ علیہ السلام قال ائتموا بهذه الصلاة فإنکم فضلتم بها على سائر الامم ولم تصلیها امة قبلکم۔ اسی طرح حضرت عائشہ سے روایت ہے، حضرت آدم کی جب توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے شکرانے میں فجر کی 2 رکعت ادا کی۔ اسی طرح ظہر عصر مغرب کی نمازیں انفرادی طور پر انبیاء نے ادا کی، مگر ایک ساتھ 5 نمازیں کسی نبی پر فرض نہیں تھی۔ پھر حضرت جبرائیل نے یہ کیسے کہا یہ آپ سے پہلے انبیاء کی نمازوں کے اوقات ہیں؟ تو دیکھیے، اس تعارض کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح دور کیا ہے کہ یہاں جو وقت الانبیاء کہا گیا اس میں انبیاء کی نسبت مجموع من حیث المجموع ہے، ہر فرد کے اعتبار سے نہیں، من حیث المجموع کہا گیا۔ یہ مجموعی طور پر تمام ہی انبیاء پر فرض تھی، اگرچہ نماز عشاء امت محمدیہ کے لیے خاص ہے۔ جی، الفصل الثالث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر أعلم ما تقول يا عروة؟ فقال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه 5 صلوات، متفق علیہ۔ حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز عصر کی نماز وقت مختار سے کچھ تاخیر کر کے پڑھی، تو حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ سمجھ لیجئے حضرت جبرائیل نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اول وقت نماز پڑھائی تھی۔ حضرت عمر نے کہا عروہ ذرا سوچ سمجھ کر بات کیا کرو، کیا کہتے ہو؟ عروہ نے کہا میں نے حضرت ابو مسعود کے صاحبزادے حضرت بشیر سے سنا ہے، وہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت ابو مسعود سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ جبرائیل آ کر میرے امام بنے اور میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر 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 میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں انگلیوں پر گن کر بتائیں۔ جی، حضرت عروہ کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یہ یاد دلا دے کہ حضرت جبرائیل کی امامت کے بارے میں جو حدیث ہے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن اول وقت نماز پڑھائی تھی، تو اس سے معلوم ہوا کہ نمازوں کے جو اول وقت پڑھنا، نمازوں کو
افضل ہے۔ اس لیے آپ نے اس وقت نماز میں تاخیر کر کے، اگرچہ یہ تاخیر زیادہ نہیں تھی، فضیلت کی جو سعادت حاصل ہونی چاہیے وہ کیوں ترک کیا؟ حضرت عمر نے جواب میں جو یہ کہا کہ عروہ ذرا سوچ سمجھ کر کہو، کیا کہتے ہو؟ اس سے ان کا یہ مطلب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک اہم اور عظیم الشان چیز ہے۔ حدیث کو بیان کرنے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس حدیث کو بغیر سند کے بیان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے سوچ سمجھ کر حدیث بیان کرو اور سند کے ساتھ بیان کرو۔ حضرت عروہ کی جو جلالت شان ہے اور رفعت شان ہے، ان کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان سے اس قسم کی بات نہ کہی جاتی، مگر چونکہ روایت حدیث کی عظمت جو ہے پیش نظر تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے، اس لیے انہوں نے اس طرف توجہ دلائی۔ پھر حضرت عروہ نے بھی روایت حدیث کی اسی عظمت کے پیش نظر حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ کو، عمر بن عبدالعزیز کو توجہ دلانے کو نہ صرف یہ کہ اپنے علم کے منافی سمجھا، بلکہ اس سے خیر و برکت کا باعث سمجھ کر، جان کر اس پر متنبہ ہوئے اور حدیث کی پوری سند بیان کی، کہ اپنی قوت و ذہانت کا اظہار کرتے ہوئے بات واضح کر دی کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کو معمولی درجے کی نہیں ہے، بلکہ اس کی صداقت کا جو ہے میں یقینی علم رکھتا ہوں، کیونکہ یہ روایت ہے جس کو میں نے بشیر رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، انہوں نے ایک جلیل قدر صحابی حضرت مسعود سے سنا، انہوں نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے۔ اس حدیث میں راوی نے نماز کے اوقات تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیے، وجہ یہ ہے کہ مخاطب کو چونکہ اوقات کی پوری تفصیل معلوم تھی، اس لیے یہاں صرف صورت واقعہ بیان کی گئی ہے، دوسری روایت میں اوقات کی تفصیل بھی بیان کی گئی۔ عن عمر بن الخطاب انه كتب الى عماله ان اهم اموركم عندي الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع، ثم كتب ان صلوا الظهر ان كان الفيء ذراعا الى ان يكون ظل احدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل مغيب الشمس، والمغرب إذا غابت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة، رواه مالك۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے اپنے عاملوں کے پاس یہ لکھ کر بھیجا کہ تمہارے اس تمام کاموں میں محتم بالشان کام میرے نزدیک نماز پڑھنا ہے، لہذا جس نے اس کی محافظت کی، پابندی کی، اس کی جو ہے نگہداشت رکھی، اسے ہمیشہ ادا کرتا رہا، تو گویا اس نے اپنے دین کے بقیہ امور کی بھی نگہبانی کی، محافظت کی، اور جس نے اسے ضائع کر دیا وہ اس چیز کو جو نماز کے علاوہ ہے بہت زیادہ ضائع کرنے والا ہے۔ پھر یہ لکھا کہ ظہر کی نماز 1 گز سایہ زوال ہونے سے لے کر 1 مصر سایہ تک علاوہ سایہ اصلی کے پڑھا کرو، اور عصر کی نماز ایسے وقت پڑھا کرو کہ سورج اونچا اور سفید رہے اور سورج ڈوبنے میں اتنا وقت رہے کہ کوئی سورج ڈوبنے سے پہلے 2 یا 3 میل طے کر سکے، اور مغرب کی نماز سورج ڈوبنے کے بعد پڑھا کرو، اور عشاء کی نماز شفق غائب ہونے کے وقت سے تہائی رات تک پڑھا کرو، اور جو شخص عشاء سے پہلے سو جائے تو خدا کرے اس کی آنکھوں کو سونا نصیب نہ ہو۔ 3 مرتبہ آپ نے بد دعا کی، اور لکھا کہ صبح کی نماز ایسے وقت پڑھو جبکہ ستارے گنجان چمکتے ہوئے ہوں، یعنی تاریکی میں پڑھو۔ دیکھیے، نماز اہم العبادات بھی ہے اور عماد الدین بھی اس کو کہا گیا، نماز دین کا ستون ہے، اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ایسی عبادت ہے جو انسان کو برائیوں سے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے اور سعادت اور بھلائی کا راستہ بتلاتی ہے۔
اسے حضرت عمر نے فرمایا کہ جس نے نماز کی محافظت کی اس نے گویا دین کے تمام امور کی حفاظت کی، اور جس نے نماز کو ضائع کیا وہ نماز کے علاوہ دیگر چیزوں کو تو بدرجہ اولا کیا کرے گا، ضائع کرے گا۔ جی، حضرت عمر کا یہ حکم کہ ظہر کی نماز 1 گز سایہ زوال ہونے کے وقت، یعنی اس کے فوراً بعد کہ وہ ظہر کا اول وقت ہوگا، پڑھو۔ یہ ان مقامات کے لیے جہاں سایہ اصلی اسی قدر ہوتا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے آپ کو یہ بات بتائی جا چکی ہے، سایہ اصلی مقامات اور وقت کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، کہیں زیادہ ہوتا ہے، کہیں کم ہوتا ہے، اور کہیں بالکل نہیں ہوتا۔ حضرت عمر نے عشاء سے پہلے سونے والے کے بارے میں 3 مرتبہ بددعا، تاکید اور تہدید کے لیے فرمائی۔ اس کا مطلب ہے کہ عشاء سے پہلے نماز پڑھے بغیر جو شخص سو جائے، اللہ اس کی آنکھوں کو سونا نصیب نہ کرے، یعنی وہ بے آرامی اور بے قراری میں مبتلا رہے۔ چنانچہ حضرت ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا حرام ہے، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے احناف کے نزدیک یہ حکم تفصیل پر محمول ہے، یعنی اگر کوئی نماز کا وقت شروع ہو جانے کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے سوئے اور اسے اس بات کا گمان بھی ہو کہ میں نماز کے آخر وقت تک سوتا ہی رہوں گا، تو اس کے لیے سونا جائز نہ ہوگا، اور اگر اسے اپنے اوپر کامل اعتماد ہو کہ میں بغیر جگائے ایسے وقت اٹھ جاؤں گا کہ وقت کے اندر اندر پوری نماز پڑھ لوں گا، تو اس کے لیے سونا جائز ہے۔ بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ نہ سویا جائے۔ اب جو حکم ذکر کیا گیا ہے وقت شروع ہو جانے کے بعد سونے کے سلسلے میں ہے، لیکن وقت شروع ہونے سے پہلے سونے کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس بارے میں بھی وہی تفصیل کی جائے گی، اور بعض کہتے ہیں کہ وقت شروع ہونے سے پہلے سو جانا مطلقاً حرام نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص وقت شروع ہونے سے پہلے نماز کا مکلف نہیں ہوتا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال كان قدر صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الظہر فی الصیف 3 اقدام الى 5 اقدام وفی الشتاء 5 اقدام الى 7 اقدام، رواہ ابو داود والنسائی۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز ظہر کا اندازہ گرمیوں میں 3 قدم سے 5 قدم اور جاڑوں میں 5 قدم سے 7 قدم۔ تو دونوں موسموں میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ سردی کے موسم میں سایہ اصلی زیادہ ہوتا ہے اور گرمی کے موسم میں سایہ اصلی جو ہے کم ہوتا ہے، خصوصاً حرمین میں، ورنہ یہ دونوں وقت برابر ہیں۔ بہرحال یہ حدیث جو ہے بہر صورت زوال کے بعد ظہر کی نماز کو تاخیر کرنے پر دلالت کر رہی ہے۔ قدم سے مراد ہر شخص کے قد کا 7واں حصہ ہوتا ہے، چنانچہ اس اعتبار سے ہر شخص کے قد کا طول اس کے 7 قدم یعنی 7 پاؤں کے برابر ہوتا ہے۔ ہر چیز کا طول 7 قدم مقرر ہے۔